बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और आप मेरा अपना हम सब का मुश्तरका चैनल देख रहे हैं। तहरीक तालिबान कश्मीर एक नई तंजीम, एक नया चैलेंज। ये चैलेंज पाकिस्तान के लिए भी और ये चैलेंज हिंदुस्तान के लिए भी। इस मामले पे बात करनी है, ये क्या मामला है, इसमें कितनी हकीकत है, इस मामले से जुड़े जो सवालात हैं ये आज की वीडियो में डिस्कस करना है। और पाक अफ़गान सरहद पर एक खुफिया ऑपरेशन हुआ है। ये खुफिया ऑपरेशन पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी और तुर्की की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, इन दोनों ने मुश्तरका तौर पर की है। और अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान मुंतकिल होने वाले एक दाइश के अहम रुकन को, एक अहम कमांडर को गिरफ़्तार किया गया है। इसको तुर्की भी मुंतकिल किया जा चुका है। इस मामले पे बात करनी है। पंजाब में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट्स के माबैन झड़प हुई है। इसमें 4 मिलिटेंट्स को मारा गया है और कुछ खैबर पख्तूनख्वा से भी अफसोसनाक वाक़यात हैं। एक जनूबी वज़ीरिस्तान से एक अच्छी ख़बर है। 4 महीने पहले 2 कस्टम एहलकारों को अगवा किया गया था, ये रिहा हो गए हैं। और कुछ धमाकों की ख़बरें हैं, उनकी तफसील भी आपको बतानी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं तहरीक तालिबान कश्मीर के मामले पर। 3-4 साल पहले अगस्त 2021 में जब अफ़गान तालिबान बरसर इक़्तिदार आए तो इंडियन मीडिया में बड़ा सवालात उठाए जाने लगे कि ये जो ख़ित्ते में इतनी बड़ी तब्दीली आई है, इसमें इंडिया कहाँ पे स्टैंड करता है, इंडिया की क्या पोजीशन है। और इसमें जो जब कश्मीर के मामले के हवाले से बात होती थी और फिर जिहादी तंजीमों के हवाले से बात होती थी, तो फिर इंडियन मीडिया में और जो दिफाई माहिरीन हैं हिंदुस्तान के, ये बड़ा सवाल उठाते थे कि अब जो अफ़गान तालिबान बरसर इक़्तिदार आए हैं तो अब तो कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान के हाथ से गया। जितनी भी तंजीमें, लश्कर तैयबा हो, हरकतुल मुजाहिदीन हो, बाकी जो इस किस्म की तंजीमें हैं, मौलाना मसूद अज़हर, हाफिज़ सईद, कमांडर सैयद सलाहुद्दीन हिज़्बुल मुजाहिदीन के, और इस किस्म की तंजीमों के जो जंगजू थे, जो लोग थे, जो मुजाहिदीन थे, जो किसी ज़माने में कश्मीर में लड़ते थे, तो जब इन पर पाबंदियां लगीं तो कहा गया कि जी इनको तो लड़ने के अलावा कुछ आता नहीं है। तो फिर ये चले गए अफ़गानिस्तान, या फिर ये मुंतकिल हो गए पाकिस्तान के कबाइली इलाकों में। आपने एक टर्म सुनी होगी पंजाबी तालिबान की, और इनमें अक्सरियत ऐसे लोगों की थी कि जो सिर्फ़ जिहाद लड़ना जानते थे। बाद में फिर बहुत सारी तब्दीलियाँ आईं। उस तरीके से जो ख़दशात थे हिंदुस्तान के अफ़गान तालिबान के हवाले से, वो ख़दशात भी दुरुस्त साबित नहीं हुए, क्योंकि उस तरीके की तहरीक हमने फिर कश्मीर में नहीं देखी। कुछ दिन पहले ज़रनोश एक लड़के के हवाले से एक वाक़या हुआ, 2 अफराद उसमें मारे गए। पुलिस का दावा ये था कि इन लोगों का ताल्लुक़ तहरीक तालिबान पाकिस्तान से था और इनका लिंक था कबाइली इलाकों में। फिर दूसरी तरफ कहा गया कि जी नहीं, ये लड़के बेगुनाह थे, इनको उठाया गया था, फिर इनको बाजियाब भी कराया गया था। लेकिन कुछ वहाँ पे ऐसे आसार बताए गए थे आज़ाद कश्मीर पुलिस की तरफ से कि जिनकी बुनियाद पर यह कहा जा सकता था कि जो पाकिस्तानी तालिबान हैं उनकी कोई ना कोई मौजूदगी आज़ाद कश्मीर में मौजूद है। अब उस वाक़े के बाद, ज़रनोश वाले वाक़े के बाद, ये ख़बर आना और सोशल मीडिया पर आना कि जी तहरीक तालिबान कश्मीर का वजूद जो है वो ये तंजीम कायम कर ली गई है। अब इस तंजीम ने जो प्रेस रिलीज़ इब्तदाई तौर पर जारी की है, उसमें यह बताया गया है कि हम लाइन ऑफ कंट्रोल को नहीं मानते, हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी लड़ेंगे और हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ भी लड़ेंगे। कश्मीर को ना हम शामिल होने देंगे पाकिस्तान के साथ और ना शामिल होने देंगे हिंदुस्तान के साथ। अब ये एक बड़ा चैलेंज है, ज़ाहिर है कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों के लिए बड़ा चैलेंज है, आज़ाद कश्मीर की इंतज़ामिया के लिए, हुकूमत के लिए, और ये बैक वक्त हिंदुस्तान के लिए भी। क्या ये मुमकिन है कि जिस तरीके से दबाव डाला जा रहा है अफ़गानिस्तान के अंदर, जो पाकिस्तानी मिलिटेंट्स मौजूद हैं, या जिस तरीके से बलूचिस्तान में या खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी फ़ोर्सेस की तरफ से मुसलसल ऑपरेशंस किए जा रहे हैं पाकिस्तानी मिलिटेंट्स के ख़िलाफ़, क्या पाकिस्तानी मिलिटेंट्स ने अपना महाज तब्दील कर लिया है? क्या उन्होंने ये मैदान जंग जो है ये मुंतकिल कर दिया है कश्मीर में, और अब ये अगली जो लड़ाई होगी या जो महाज गर्म किया जाएगा ये कश्मीर में गर्म किया जाएगा? मुख्तलिफ़ सवालात हैं और ज़ाहिर है कि जैसे जैसे दिन गुजरेंगे तो इन सवालों के जवाब जो हैं वो
سامنے آئیں گے اور ہم کوشش کریں گے جو اس حوالے سے اگر کوئی اپڈیٹ ہوگی تو وہ فوری طور پر آپ کے سامنے رکھ سکیں۔ ٹی ٹی کے یہ بتایا گیا ہے کہ اس کے جو اسپوکس پرسن ہیں یہ مقبول بٹ ہیں۔ اسی طرح محمود ڈار کے حوالے سے بتایا جاتا ہے، مولانا محمود ڈار کے، یہ اس گروپ کے سربراہ ہیں۔ اس گروپ کا مرکزی دفتر کہاں پہ ہے، یہ کون لوگ ہیں، کیا یہ کشمیر بیسڈ لوگ ہیں، مقامی کشمیری جو ملیٹنٹس ہیں یہ وہ لوگ ہیں، انہوں نے تحریک طالبان کشمیر کے نام سے تنظیم بنائی ہے، یا پھر ان کو کمک ملی ہے پاکستانی مختلف قبائلی علاقوں سے، یا وہ لوگ جو یہاں پہ بہت زیادہ دباؤ میں ہیں یا افغانستان کے اندر بہت زیادہ دباؤ میں ہیں، تو یہ توجہ ہٹانے کے لیے یا پھر ایک نیا محاذ گرم کرنے کے لیے وہاں پہ سرگرم ہوئے ہیں۔ کافی سوالات ہیں۔ اب یہ جو خفیہ آپریشن ہوا ہے پاکستان اور افغانستان کی سرحد کے اوپر، اور یہ کہا گیا ہے کہ ایک ترکیے سے تعلق رکھنے والا جو داعش کا کمانڈر تھا ابو یاسر الترکی، اس کا اصل نام تو کوئی اور ہے، بڑا مشکل نام ہے، ترکوں کا ویسے بھی بڑے مشکل نام ہوتے ہیں۔ یہ اس کا جو نام بتایا گیا ہے ابو یاسر الترکی، یہ ترکیے سے آیا تھا، یورپ میں مختلف علاقوں میں رہا اور یورپ سے یہ منتقل ہوا افغانستان، اور افغانستان سے یہ داخل ہونا چاہ رہا تھا پاکستان میں۔ ترکی کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے، اس نے اور پاکستانی خفیہ ایجنسی نے آپس میں انٹیلیجنس شیئرنگ کی، اور اس میں ظاہر ہے کہ افغان جو انٹیلیجنس ہے اس کا بھی کہیں نہ کہیں اس میں تعاون حاصل ہے اس انٹیلیجنس شیئرنگ میں۔ تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی تصور کی جا رہی ہے، کیونکہ یہ جو بندہ ہے اس کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ یہ منصوبہ بندی کر رہا تھا یورپ میں مختلف کانسرٹ ہالز کے اوپر حملے کے حوالے سے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس کو گرفتار کر کے حوالے کر دیا گیا ہے ترکیے کے، اور یہ افغانستان سے خیبر پختونخوا میں داخل ہونا چاہ رہا تھا۔ اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا شریف اللہ نامی ایک داعش خراسان کا بندہ جو تھا، وہ پاکستانی انٹیلیجنس اداروں نے گرفتار کیا تھا اور اس کو امریکہ کے حوالے کیا تھا، اور پہلی دفعہ جب یہ پاکستان اور ہندوستان کی یہ لڑائی ابھی نہیں ہوئی تھی تو ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کی تعریف کی تھی اسی شریف اللہ کی گرفتاری کے حوالے سے۔ تو پاکستانی انٹیلیجنس ادارے جو ہیں یہ داعش کی سرگرمیوں پر خاص نظر رکھے ہوئے ہیں، اور یہ جو ترکی اور پاکستان کا مشترکہ خفیہ آپریشن ہوا ہے اس میں جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے، جیو فینسنگ کی گئی ہے اس کمانڈر کی۔ جو صورتحال اس وقت افغانستان اور پاکستان کی ہے، اور اس میں ظاہر ہے کہ ہم بار بار ایک لفظ ہمیں سننے کو ملتا ہے پراکسی کا۔ پراکسیز ہیں، ہندوستان کی پراکسیز ہیں، بلوچستان میں سرگرم ہیں، خیبر پختونخوا میں سرگرم ہیں، افغانستان کے اندر سرگرم ہیں۔ ایک رائفل پکڑی ہے افغان حکام نے پکتی کا صوبے سے، اور یہ انڈین میڈ رائفل ہے، میڈ ان انڈیا ہے۔ یہ بندوق جو ہے یہ افغانستان میں برآمد ہوئی، اور یہ پاکستانی حکام نے نہیں کہا، یہ افغان طالبان نے کہا ہے کہ ایک ایسی بندوق پکڑی گئی ہے AK-4 رائفل جو انڈیا کی بنی ہوئی ہے۔ اب انڈیا کی بنی ہوئی رائفل افغانستان کیسے پہنچتی ہے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو مختلف ملیٹنٹس ہیں ان کو کس طریقے سے بھارتی جو امداد ہے یہ ملتی ہے۔ آتے ہیں کچھ اور معاملات کے حوالے سے بات کرتے ہیں، خصوصاً پاکستان کے جو سیکیورٹی معاملات ہیں۔ ایک تو پنجاب کے ضلع ڈیرہ غازی خان کوٹ مبارک جو ایک سرحدی علاقہ ہے، یہاں سیکیورٹی فورسز اور ملیٹنٹس کے مابین جھڑپ ہوئی ہے، اس میں 4 ملیٹنٹس کو مارا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ پولیس کو ان ملیٹنٹس کی نقل و حرکت کے حوالے سے اطلاع ملی تھی، تو فوری طور پر کارروائی کرتے ہوئے اس علاقے کا محاصرہ کیا گیا اور آپریشن کا آغاز کیا گیا۔ یہ جو ملیٹنٹس مارے گئے ہیں ان سے بتایا گیا ہے کہ بھاری اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے میاں والی کے علاقے میں، عیسیٰ خیل کے علاقے میں اس قسم کی کارروائیاں دیکھیں، جب سیکیورٹی فورسز نے 2-3 واقعات میں بہت بڑی تعداد میں ملیٹنٹس کو نقصان پہنچایا۔ کرک سے ایک افسوسناک خبر ہے، یہاں پر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال روڈ پر چلتے ہوئے رکشے پر مسلح افراد نے فائرنگ کی ہے، اور اس فائرنگ سے رکشے میں سوار ایک خاتون جاں بحق ہوئی ہے، اس کی وجہ نہیں معلوم ہو سکی۔ اپر وزیرستان تحصیل شوال میں ایک بارودی سرنگ کا دھماکہ ہوا ہے۔ اس دھماکے میں محمد رسول جلال خیل نامی شخص کی 13 سالہ بیٹی شہید ہوئی ہے۔
13 سال کی لڑکی یہ شہید ہوئی ہے اس بارودی سرنگ کے دھماکے میں، اور بارودی سرنگ کے واقعات میں بہت سارے افراد جو ہیں خصوصاً بچے نشانہ بنے ہیں، اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی اس قسم کے واقعات ہوتے رہے ہیں۔ جنوبی وزیرستان میں 4 ماہ قبل اغوا ہونے والے 2 کسٹم اہلکار جو تھے، یہ ایک کسٹم سپرنٹینڈنٹ تھے نثار عباسی اور انسپیکٹر خوشحال خان، یہ ان کو رہا کر دیا ہے ملیٹنٹس نے، اور ان کو انگور اڈا سے وانا جاتے ہوئے شلام کے علاقے سے اغوا کیا گیا تھا۔ ایک اور خبر جنوبی وزیرستان انگور اڈا کے علاقے سے ہے۔ سیکیورٹی فورسز اور ملیٹنٹس کے مابین فائرنگ ہوئی ہے، جھڑپ ہوئی ہے۔ اس میں جو ایک ملیٹنٹ ہے سردار ولی عرف ثاقب، یہ مارا گیا ہے۔ کوہاٹ میں درہ دمخیل کا علاقہ ہے، اخروال گاؤں زوڑ اخور ٹیوبیل کے قریب گھر میں دھماکہ ہوا ہے، ایک مکان میں دھماکہ ہوا ہے، اور اس میں 2 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ ریسکیو 112 کی ٹیمیں فوری طور پر پہنچیں، اور جو میڈیکل ٹیم ہے انہوں نے وہاں پہ جائزہ لیا، لیکن اس واقعے میں وہ جو مکان ہے وہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا، اور اس کی ابھی تحقیقات جاری ہیں کہ یہ بم کہیں کسی نے نصب کیا تھا، اس گھر کے اندر تھا، کیا واقعہ ہوا تھا، اس کی تفصیل بھی ابھی آنی ہے۔ بنو میں گزشتہ رات ریسکیو 112 کی زیر تعمیر عمارت کو نشانہ بنایا گیا، ککی میں نواحی علاقہ ہے، اور اس کو معمولی نقصان پہنچا ہے، اور یہ کارروائی کرنے کے بعد جو حملہ آور تھے یہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ بہت بڑی بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس خطے میں، اس پر اگلی ویڈیو میں بات کرتے ہیں، لیکن یہ جو TTK تحریک طالبان کشمیر کا معاملہ ہے، یہ جو پاک افغان سرحد کے اوپر انٹیلیجنس شیئرنگ کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور اس میں جدید ٹیکنالوجی کا استعمال ہے، یہ ظاہر ہے کہ ایک طرف اگر ملیٹنٹس کے لیے لمحہ فکریہ ہے، تو دوسری طرف یہ جو نئی تنظیم کشمیر میں قائم ہوئی ہے، یہ پاکستانی اور ہندوستانی جو انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں ان کے لیے بیک وقت لمحہ فکریہ ہے۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے، اور اسی قسم کی خبریں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں جو روایتی میڈیا میں آپ کو نہیں بتائی جاتی، وہاں آپ کو زیادہ تر باقی معاملات کے حوالے سے، سیاست کے حوالے سے زیادہ بتایا جاتا ہے، تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجئے۔ بہت شکریہ۔